ایسا خلق ہے کہ اگر بندہ اس کو اپنائے، بھلے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے حالات واقعی میں خراب ہوں، لیکن لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ مانگ مانگ کر لوگوں سے لے لے کر خوب جو ہے وہ مال جمع کر لے مختلف شکلوں میں، اس کے پاس گھر آ جائے، سواری آ جائے، دیگر ضروریات زندگی اور خواہشات نفس وہ جمع کر لے، لیکن مانگ مانگ کر تو معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور اس پر بڑی تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو الگ الگ موقعوں پر یہ خاص وصیت کی ہے، خاص نصیحت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وجوہات بھی بتائی ہیں اس کی۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث ابو داؤد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسائل قدوح یقدح بها الرجل وجهه فمن شاء قدح وجهه ومن شاء تركه۔ یہ جو مانگنے والی عادت ہے نا، یہ زخم کی مانند ہے کہ اگر انسان مانگتا ہے تو گویا وہ اپنے چہرے پر زخم لگا رہا ہے، چہرے کو زخمی کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی اگر ایک انسان کا چہرہ صحیح سالم ہو تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے چہرے میں کوئی خرابی ہو تو آپ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر کسی کے چہرے میں زخم ہو، کوئی عیب ہو، تو انسان اس کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مانگتا ہے اس کی عادت مانگنے کی بن جائے، تو گویا کہ اس نے اپنے چہرے پر زخم لگایا ہے کہ اب وہ لوگوں کے سامنے جائے گا تو لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ جب بھی وہ لوگوں کے ارد گرد گھومے گا، لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گے کہ ابھی یہ مجھ سے آ کر مانگ نہ لے، سوال نہ کر لے۔ تو یہ زخم کی مانند ہے کہ انسان کے چہرے کو معاشرے میں عیبدار بنا دیتا ہے یہ خلق، یہ عادت، اور یہ بری خصلت ہے۔ اس سے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس خصلت کو اپنے آپ سے نکال دے اور اللہ پر بھرپور توکل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے تو چہرے کو زخمی کر لے، اور جو چاہتا ہے وہ چہرے کو صحیح سالم چھوڑ دے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک تنبیہ کا انداز ہوتا ہے۔ جسے باپ بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹا نہ مانے تو باپ سامنے سے یوں کہتا ہے کہ تیری مرضی ہے، جا یا نہ جا، تیری مرضی ہے، یہ کام کر یا نہ کر۔ یہ توبیخ اور تنبیہ کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاہو تو زخمی کر لو چہرہ، یہ بری عادت اپنے اندر ڈال کر، لوگوں سے مانگ مانگ کر، چاہے تو اپنے چہرے کو بچا لو۔ یعنی یہ چہرہ معاشرے میں محفوظ رہے گا جو سوال سے بچتا ہے، لوگ اس کو کبھی اس غلط نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لکڑی کا گٹھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لکڑی کا گٹھا اٹھائے، اپنی کمر پر رکھے، محنت کرے، بیچے اس کو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جائے، سوال کرے، وہ کبھی تو دے دے اور کبھی اس کو منع کر دے اور اس کی بے عزتی کر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور سنن نسائی میں حدیث ہے، فرمایا کہ اگر تم جان لو کہ اس مانگنے میں، لوگوں سے سوال کرنے میں کیا قباحت ہے، تو تم میں سے کوئی بھی شخص کسی سے سوال نہ کرے، کیونکہ عزت نہیں رہتی اس میں۔ لوگ اس کو بس اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی آئے گا، یا تو احسان کے طور پر بھیک مانگے گا، یا تو پھر قرض کے طور پر مال لے جائے گا، اور واپس کرے یا نہ کرے۔ اس سے منع کیوں کیا گیا ہے مانگنے سے؟ مانگنے سے دیکھیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ جب کسی شخص سے مانگتے ہیں، کبھی تو وہ موڈ میں ہوتا ہے، خوش طبع ہوتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں خوشی ہوتی ہے تو وہ آپ کو خوشی خوشی دے دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ کراہت میں ہوتا ہے انسان جس سے آپ مانگنے جاتے ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو آپ کے مانگنے پر دے دیتا ہے، اور اس صورت میں یہ مال اس مانگنے والے کے لیے حرام ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا مال
اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. یعنی کوئی شخص آپ کو خوشی سے مال دے تو یہ حلال ہے، لیکن اگر وہ کراہت کی بنا پر، وہ دل نہیں چاہ رہا اس کا لیکن مجبوری کے طور پر، یا تو آپ کا اس سے ریلیشن ایسا ہے، یا آپ نے اس کے سامنے اتنا رونا دھونا کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو مال دیتا ہے، اب وہ خوشی سے نہیں دے رہا، اس صورت میں یہ مال انسان پر حرام ہے. تو اس لیے اسلام بچاتا ہے کہ ایک تمہاری عزت بھی بچ جائے اور حرام سے بھی تم بچ جاؤ. دونوں پہلو اس میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حکیم بن حزام، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی رسول ہے. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے اللہ کے نبی سے مانگا مال میں سے، اللہ کے نبی نے مجھے دے دیا. اس کے بعد پھر سے میں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مجھے دے دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، میری تربیت کی، فرمایا کہ حکیم ان ھذا المال خضر حلو، دیکھو یہ مال بڑا میٹھا ہے، یہ نفس کو بڑا اچھا لگتا ہے. مال کس کو اچھا نہیں لگتا؟ مال کے ساتھ ضروریات زندگی جڑی ہوئی ہیں انسان کی، مال ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ مال بڑا میٹھا ہے اور آنکھوں کو بڑا لگتا ہے، یہ بڑی اٹریکشن ہے اس میں. اور حکیم یہ بات یاد رکھو کہ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فی، جس نے خوش دلی سے یہ مال حاصل کیا، یعنی کسی کی طرف سے خوش دلی سے یہ مال مل گیا کسی انسان کو، تو بورک لہ فی، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ومن اخذہ، اور جس شخص نے یہ مال کراہت کے طور پر دیا، ناپسندیدگی کے طور پر لیا، الفاظ حدیث کے یہ ہیں ومن اخذہ باشراف نفس، کسی نے لالچ کے طور پر یہ مال حاصل کیا، لالچ کے طور پر، تو لم یبارک لہ فی، اس مال میں اس کو کوئی برکت نہیں ملے گی. وکان کالذی یأکل ولا یشبع، اور یہ بندہ جو لالچ رکھتا ہے مال کی، مانگتا رہتا ہے لوگوں سے، لوگوں کے مالوں پر نظر ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کھاتا رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ عادت لگ جاتی ہے انسان کو. اب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ارزق احدا، ای لا اسأل احدا حتی بعدک حتی افارق الدنیا، آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں، یعنی موت تک اب مجھے کچھ بھی ہو جائے میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا. بیت المال میں جو مال آتا تھا تو یہ دو خلیفہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما جب لوگوں میں مال تقسیم کرتے تو حکیم کو بھی بلاتے تھے کہ آؤ تم بھی اپنا حصہ لے لو، یہ نہیں لیتے تھے. تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اس کو اس کا حصہ دے رہا ہوں لیکن یہ مجھ سے نہیں لے رہا. حکیم کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں لوں گا، اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں ہم 7 8 یا 9 صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، اس میں یہ بھی بات تھی کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، شرک مت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا. وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، اور آرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے ایک کلمہ کہا اور فرمایا کہ لا تسأل الناس شیئا، کبھی بھی لوگوں سے مانگنا مت. عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام صحابہ کی زندگی میں دیکھا اگر ان کی سواری سے عصا بھی، ایک لکڑی بھی گر جاتی تو وہ کسی چلتے ہوئے آدمی کو نہیں کہتے تھے کہ بھائی میرا یہ عصا اٹھا کر دو، اتنا یعنی بچتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے تھے. اور یہ آپ کو بہت سارے صحابہ کے اندر چیز ملے گی. ابو ذر رضی اللہ عنہ، مسند احمد میں حدیث ہے، ان کا بھی یہی معاملہ ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، ان کا بھی یہی معاملہ ہے.
اللہ کے نبی نے ان کو خاص وصیتیں کی کہ دیکھو کبھی کسی سے سوال مت کرنا، اس میں تمہاری عزت ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اپنی چیزیں بھی گر جاتی تو کسی کو کہتے نہیں تھے کہ بھائی مجھے اٹھا کر دو۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابو داؤد میں حدیث ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے مال میں سے کچھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک چادر ہے، اس کو اوڑھتے بھی ہیں اور اس کو سونے کے لیے بچھاتے بھی ہیں، اور ایک پیالہ ہے اس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کون تم میں سے یہ دو چیزیں مجھ سے خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ میں 1 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یزید علی ذلک، اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ دوسرے شخص نے کہا کہ میں 2 درہم دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 2 درہم کے بدلے وہ دو چیزیں بیچ دی، اور اس شخص کو کہا کہ اب 1 درہم سے تم کھانا خریدو گھر والوں کے لیے، اور 1 درہم سے تم کلہاڑی لے کر آؤ۔ کلہاڑی میں ایک لکڑی ہوتی ہے اور ایک لوہے کی وہ آلہ ہوتا ہے، تو لوہے کا آلہ وہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی لگائی اور اس کو کس کے باندھا، اور فرمایا کہ یہ لکڑی لے جاؤ، یہ کلہاڑی لے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو، اور 15 دن تک میرے سامنے تم نظر مت آنا۔ وہ صحابی 15 دن کے بعد آیا، لکڑیاں اس نے کاٹی، بیچی مارکیٹ میں، اور 10 جو ہے وہ درہم کما کے لایا۔ اس سے اس نے کھانا بھی خریدا، اس نے کپڑے بھی خریدے، جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ سب خریدی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ کتنا اچھا ہے معاملہ، ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ۔ اب دیکھو یہ کتنا اچھا کام کیا ہے تم نے، اگر تم لوگوں سے مانگتے تو قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ لگ جاتا۔ یعنی قیامت کے دن بھی رسوائی ہے میرے بھائی اس میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کے چہروں پر داغ لگائے گا، اور بعض روایت میں آتا ہے ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ تو یہ رسوائی ہوگی کہ تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ وہ شخص تھا دنیا میں جو لوگوں سے بڑا مانگتا پھرتا تھا۔ ابو داؤد اور سنن نسائی میں حدیث ہے، 2 شخص آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں، اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفع فینا بصرہ وخفض، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں دیکھا، پورا اسکین کیا، اور فرآنا جلدینی، دیکھا کہ ہم دونوں بڑے طاقتور ہیں، صحیح سالم میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئتما اعطیتکما ولا تحلوا لغنی ولا لقوی مکتسب، تم چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے ہوگا حرام، کیونکہ دیکھو یہ جو مانگنا ہے نا کسی بھی صاحب ثروت، صاحب مال کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن جو طاقتور ہے، جس کا جسم صحیح سالم ہے اور کمانے کے قابل ہے، اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے قوی جسم دیا ہے اور اس کے اندر صلاحیتیں ہیں کہ وہ کما سکتا ہے، تو وہ اپنی کوشش کو بروئے کار لائے، کام میں لے کر آئے اور کمائے اور اپنی عزت کو بچائے۔ لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں، دیکھیں جو پریشان حال ہے اس کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچائے لوگوں سے سوال کرنے سے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی خود مدد کریں، وہ جو پریشان حال ہیں وہ کسی سے مانگیں نہ، اور جو خوشحال ہیں وہ دوسروں کی مدد کریں۔ کتنا اچھا معاشرہ بن جائے گا، لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی اور لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ اب دیکھیں حدیث میں جو الفاظ ہیں نا کہ کسی بھی کمانے والے کے لیے جائز نہیں ہے، کمانے والے کی تشریح یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا جسم صحیح سالم ہو، کہ وہ طاقت رکھتا ہو کام کرنے کی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ایسے ذرائع بھی موجود ہوں کہ وہ کام کر سکے۔ ہمارے اس دور میں بڑی بے روزگاری ہے،
لوگ طاقتور ہیں، آپ کو نظر آئیں گے، نوجوان ہیں، جوان ہیں، لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں ہے کام کرنے کے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئیڈیاز بھی نہیں ہیں۔ وہ شخص جو اللہ کے نبی سے مانگنے آیا تھا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور پیالہ لیا، اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھوڑی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ آئیڈیا دیا کہ یہ بیچو، اس سے کماؤ، کلہاڑی خریدو، پھر اس سے مزید کماؤ اور اپنے گھر کی ضروریات پوری کرو۔ تو ایسا شخص کہ جس کا بدن قوی ہے لیکن اس کے پاس ذرائع نہیں ہے روزگار کے، یا تو پھر اس کے پاس، یعنی اس کے دور میں ذرائع تو بہت ہیں، جسے آن لائن کام تو بہت ہیں آج کل، کمانے کے ذرائع تو بہت ہیں، لیکن ایک انسان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہے، اسکلز نہیں ہیں۔ تو جو صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو بندہ قوی ہے اس کو کام پہ لگائیں۔ کسی کو آئیڈیاز آتے ہیں تو کوئی آئیڈیاز شیئر کرے، یعنی کسی کی گاڑی آپ کسی کے گھر کا چولہا چلا دیں، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہر دفعہ صبر کا درس نہیں دیا جاتا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ یار حالات تو بڑے خراب ہیں، صبر کرو، دیکھو پچھلے دور میں بھی لوگ ایسے ہوتے تھے۔ بھائی اب تو ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے صبر کرنے کی، نہ ہمارے اندر ہے نہ ہمارے گھر والوں کے اندر ہے۔ تو صاحب ثروت اور صلاحیت والوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر صلاحیتیں پیدا کروائیں، ان کو آئیڈیاز دیں، ان کو کام پہ لگوائیں۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے معاشرے میں جو کمانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری اٹھائیں، اس کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یہ جو تمہاری پریشانیوں میں مدد ہوتی ہے، کہ جس بارے میں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا، تمہیں اللہ جو رزق دیتا ہے، یہ بضعفائکم، ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے دیتا ہے جو پریشان حال ہوتے ہیں اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ آپ کی زندگی میں مدد بھی کرتا ہے اور آپ کو رزق بھی دیتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہوئی ہے کہ وہ پریشان حال کی مدد کریں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بات کو پھر ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، ایک دوست اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا بیوی کے ساتھ، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور جب دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار یہ تو میرا دوست ہے۔ وہ اس کو بلاتا ہے اور اس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ اتنے دن سے کھانا صحیح سے نہیں کھایا۔ تو وہ فوراً گھر میں جا کر جو اس کے پاس رقم ہوتی ہے دینے کے لیے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ وہ چلا جاتا ہے، وہ دوست واپس گھر میں آ کر رونے لگتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا، اچانک کوئی بری خبر دے دی ہے کسی نے، ابھی تو ٹھیک تھے، تمہیں کیا ہو گیا، رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن مجھے اتنا نہیں پتا کہ اس کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے معاشرے میں۔ اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ کم از کم اپنی آنکھوں کو کھول کر چلے معاشرے میں۔ اس وقت حالات تو بہت خراب ہے لوگوں کے، کتنے ہٹے کٹے لوگ ہیں آپ کے سامنے چل رہے ہوں گے، اللہ نے ان کو عزت نفس سے نوازا ہے، خودداری ہے، وہ کبھی اظہار نہیں کریں گے، لیکن میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں برکت دے گا، اور جب ہم پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔